تو اب میرا بھائی اب ہم سے جا کے پوچھ، یہ جو کہتے ہیں جی ہم مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں، ہم مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں، مجھے صرف سورہ منافقون والے بندے دے۔ وہ بندے کون سے؟ جب تو سورہ منافقون میں چھپے ہوئے بندے مجھے دے گا، میں انہی بندوں میں سے تمہیں سیدہ کا دشمن نکال کے دوں گا۔ اے ملعون، اے گستاخ، اے حرامی ابن حرامی، تو نے یہ کہا کہ معاذ اللہ سیدہ کے لیے وہ جملہ میں دہرانا بھی نہیں چاہتا۔ اگر تو سیدہ کے بارے میں یہ جملہ کہے گا تو پھر بات صرف سیدہ تک نہیں رکے گی۔ بی بی نے اپنے مقدمے میں گواہ بھی دیے تھے۔ اگر تو کہے گا کہ بی بی کا معاذ اللہ مقدمہ خطا پہ تھا تو پھر جو مقدمے کے گواہ تھے وہ کدھر گئے؟ اگر مقدمہ خطا پہ تھا تو پھر معاذ اللہ گواہ بھی خطا پہ ہوئے۔ اگر گواہ خطا پہ ہوئے تو ان میں پھر ایک نام علی بھی ہے۔ اگر معاذ اللہ علی خطا پہ تھے پھر تو نے علی کو چوتھا خلیفہ کیوں بنایا ہے؟ پھر علی کو خلیفہ راشد کیسے مانو گے؟ اگر تو کہے گا معاذ اللہ مقدمہ خطا پہ تھا پھر گواہ خطا پہ تھے، اگر گواہ خطا پہ تھے پھر حسن حسین کہاں گئے؟ تو آج بکواس کر رہا ہے نا بند کمرے میں کیمرہ چلا کے کہ میرے اوپر توہین رسالت نہیں بنتی۔ میں بتاتا ہوں کیسے توہین رسالت بنتی ہے۔ تو نے سیدہ کو معاذ اللہ خطا پہ کہا، اس کا مطلب سیدہ کا دعویٰ خطا، دعویٰ خطا تو گواہ خطا۔ اگر گواہ خطا تو ان گواہوں میں حسن حسین بھی ہیں۔ اگر حسین گواہوں میں ہے تو پھر نبی کی حدیث کہاں گئی؟ حسین منی وانا من الحسین۔ تم نے سیدہ کی توہین نہیں، سیدہ کے گواہوں کی بھی توہین کی۔ سیدہ کے گواہ کی توہین سیدہ کی توہین نہیں، رسول کی توہین ہے۔ ڈوب کے مر جا جن پہ نماز پہ درود پڑتا ہے۔ اسے پوچھو اس ملعون سے کہ جب تو نماز پڑھتا ہے تو نماز میں آل محمد پہ درود پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ اگر تو درود آل محمد پہ پڑھتا ہے تو اس آل میں سیدہ ہیں یا نہیں ہے؟ تو جسے نماز میں درود پڑھتا ہے معاذ اللہ ان کی خطائیں کہہ رہا ہے، اور اب اپنے جملے اپنے بیانات تبدیل کر رہا ہے کہ نہیں میں نے تو یہ جملہ نہیں کہا تھا، میں تو خطا اجتہادی کہا تھا۔ ہم آل محمد کے لیے لفظ سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہم وہ زبان تالو سے کھینچ لیں گے جو محمد کی بیٹی پہ بھونکے گی۔ ہم شیعوں کو تم نے دیواروں پہ کافر لکھا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو چپ کروایا۔ کچھ نہیں ہوتا، لکھنے دو، ہمیں اپنے ملک امن عزیز ہے۔ تم نے ہمارے جلوسوں کے رستے روکے ہیں، ہم پرامن رہے ہیں۔ تم نے ہمارے نوجوانوں کے جنازے ہمارے کاندھوں پہ اٹھوائے ہیں، ہم خاموش رہے، لیکن ہم اپنی ذات کی حد تک خاموش ہیں۔ جہاں نبی کی اولاد اور نبی کی بات آئے پھر ہمیں کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس بندے کا تعلق قطعاً سنیت سے نہیں ہے۔ سنی میرے بھائی جو ہیں وہ تو مذہب آل محمد کے اتنے قریب ہیں کہ وہ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، اور اس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ اہل سنت جید علماء کرام نے اور بڑے بڑے گدی نشینوں نے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ اس کا مطلب ہے یہ تکفیریت اور ناسبیت کی روپ میں سنیت کی قمیض پہن کے آیا ہوا ہے۔ لیکن یہ قوم ہجوم نہ بنے، یہ قوم بنے۔ قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ 4 دن شور کریں اور 4 دن کے بعد آپ کو پتہ ہی نہ چلے، جیسے وہ سندھ کا ایک ملعون امام زمانہ کی گستاخی کرنے والے کو یہ قوم بھول گئے۔ 4 دن سوشل میڈیا پہ شور کرنے کے بعد پھر آپ ہی خاموش ہو جائیں، نہیں، ہمیں اس کا منطقی انجام چاہیے۔ 2 مطالبے ہیں ہمارے حکومت کے سامنے، 2 مطالبے ہیں۔ میں جہاں تک پہنچ سکتا ہوں میں اپنی ذاتی حیثیت سے پہنچ رہا ہوں۔ ہمارے 2 مطالبے ہیں، یا مناظرہ کرواؤ یا اس کا سر دو، یا ایک بار یہ جھگڑا سرے سے ختم کرو، اس کا شوق پورا کرو، اسے کو آئے۔ یہ بند کمرے میں بیٹھ کے چیلنج کر رہا ہے نا، تو ہمیں بتا تو دیکھ کہاں بیٹھا ہے یہ، ہمیں ایڈریس دے دے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، ہم آ جاتے ہیں۔ منڈی بہاؤدین تیرے شہر بھکی میں آنا ہے یا لاہور تاج پورے تیرے مدرسے میں آنا ہے، تو ہمیں ایڈریس تو بتا کہ ہم یہاں ہیں، ہم آتے ہیں، کتابیں بھی تیری اٹھا کے لائیں گے۔ پھر ہم تجھ سے معافی لے کے نہیں آئیں گے، ہم تیری زبان لے کے آئیں گے۔ میرے وقت کا امام آنے والا ہے، ہم امام کو کیا جواب دیں گے؟
کیا ہم ان بندوں پہ تو لعنت کرتے رہے جو 1400 سال پہلے تیری دادی کو دربار میں بلاتے رہے، اور وہ بندہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہا جس نے سیدہ کی توہین کی؟ پھر یا تو یہ قوم تبرہ چھوڑ دے یا پھر نصرت کے لیے تیار ہو۔ ہماری ایک عادت بن گئی ہے کہ ہم مجمع میں صرف لعنت بے شمار کی عادی۔ ہمیں ایسے لوگوں کے لیے میدان میں نکلنا پڑے گا۔ یہ لوگ جو آج یہ جو برساتی مینڈک بول رہے ہیں کیونکہ امام کا ظہور قریب ہے۔ ابھی جس لمحے میں ہم بیٹھے ہوئے سورج کو گرہن لگا ہوا ہے، دنیا موت کے خوف سے گھروں میں چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ ساری تبدیلیاں تمہیں بتا نہیں رہی کہ کوئی آ رہا ہے۔ مریضوں کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ ہاسپٹلوں میں۔ ڈاکٹر منتیں کر رہے ہیں کہ نہ لے کے آؤ۔ لوگوں نے جنازے چھوڑ دیے، مصافہ چھوڑ دیے۔ یہاں تک ظلم ہو گیا ہے کہ روضہ رسول کی جالیوں پہ سپرے کیا جا رہا ہے۔ کعبے کا طواف رک گیا ہے، حرم حسین کے دروازے بند ہو گئے۔ تو تم کیا سمجھتے ہو یہ کام ہم نے کیا ہے؟ نہیں، انہوں نے مخلوق پہ اپنے دروازے بند کر دیے۔ جاؤ اب ہم سے بہتر کہیں کوئی پناہ گاہ ملتی ہے تو ڈھونڈ کے دکھاؤ۔ یہ وہ وقت تھا جب ہم نے اپنا مذہب منوانا تھا، یہ وہ وقت تھا جب ہم نے اپنا عقیدہ منوانا تھا۔ یا مصلی پہ خاک شفا رکھنا چھوڑ دو یا پھر خاک شفا پہ یقین کرنا شروع کر دو۔ میرے امام کا فرمان ہے کہ خاک شفا موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج۔ یا تو گھر میں عباس کا علم لگایا نہ کرو یا پھر اس پہ یقین رکھو۔ اگر یعقوب کو یوسف کے کرتے سے آنکھیں مل سکتی ہیں تو تمہیں علم کے پھریرے سے شفا نہیں مل سکتی۔ کیا سوچ کے تم گھروں میں بیٹھ گئے دبک کے؟ موت سے کون بچاتا ہے؟ یہ وقت تھا جب یہ دیکھ کتنا عقیدے کی ایک خطرہ آیا تو عقیدے کھل کے سامنے نہیں آ گئے۔ مسجدوں کو تالے، صفیں کھینچ لی گئی، دروازے بند کر دیے گئے، امام بارگاہ بند کر دیے گئے۔ یہ ہے عقیدہ، بس اتنا عقیدہ تھا۔ ایک جھٹکا آیا ہے، صرف ایک جھٹکا، اور مخلوق اللہ سے بھی پیچھے ہو گئی، مولا سے بھی پیچھے ہو گئی۔ یہ وقت تھا جب ہم نے اپنا عقیدہ منوانا ہے۔ اپنے عقیدوں کو پختہ کرو، یقین کرو کہ ظہور بالکل قریب ہے۔ کسی بھی وقت تمہارے اس کان میں صدا آ جائے گی کہ تمہیں مہندی بلا رہا۔ میرے سامنے کوئی مجھے ماں کی گالی دے، میں قتل کرنے پہ آ جاؤں، اور لوگ نبی کی بیٹی کو گالی دیتے رہے۔ ہمارا مطالبہ ہے، ہم پرامن قوم ہیں، ہم نے اپنے نوجوانوں کو بہت مجبور سے روکا ہوا ہے۔ ہم اس گھر کے معاملے میں مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں۔ اس نے توہین پہ توہین کی، ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ یہاں حکومت مناظرے کا بندوبست کرے، اگر حکومت مناظرے کا بندوبست نہیں کر سکتی تو اس ملاؤن کو جلد از جلد سزائے موت دی جائے۔